أعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدر محترم بھائیو اور دوستو، کسی شاعر نے کہا ہے علم وہ دولت ہے جو ڈوبتی نہیں، خرچ کرنے سے کمی گھٹتی نہیں. محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں، شب تاریک میں مانگنا، اندھیرے کمرے میں خود میں کسے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک یہی بات علم پر صادقہ کی ہے. وہ موت کی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو علم و طاقت بنا دیا. وہ موت کی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہیں. وہ علم ہے. بھائیو اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان ہو جائے ہیں، مسلمان اور پڑھ رہے یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جو کہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ حدیث یہ ہے کہ علم جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، عمل میں بھی نصیحت کرتے ہیں. بھائیو اور دوستو، علم سے مراد ہے دنیاوی علم یا اخروی علم. واقعہ یہ ہے کہ علم کو سمجھو انسان کو عزت دیتا ہے. فوجا اور لشکر والوں کو سے واقعہ عزت نہیں دیتے. انسان علم ہی سے مراد کرتا ہے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لیے سلام رہے. اگر آپ دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں. اگر آپ دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں. اگر آپ دین علم حاصل کریں گے تو آخرت کی کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. بھائیو اور دوستو، اگر آپ کچھ عمل والے ہیں، اگر آپ میں کچھ بھی تعلیم مندی ہے تو علم کے حصول کے لیے دوڑیں، خصوصاً دین علم حاصل کریں. چاہے آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑے، مسائل لے لیں، تکلیفیں اٹھائیں، راتوں کی نیند حرام کریں، فکر محنتیں برداشت کریں، پھر بھی آپ علم کے حصول سے نہ بھاگیں. اسی میں کامیابی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین علم کے حصول، خصوصاً دین علم کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. آمین.